السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ کرافٹ اور میں ہوں سید مزمل شاہ۔ ناظرین، امریکہ اور ایران کے کرائسس پر عمان میں بیک ڈور ڈپلومیسی جاری ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی ڈیل کے امکانات موجود ہیں، لیکن دوسری جانب پچھلے 48 گھنٹوں میں اسٹریٹ آف ہرمز اور باب المندب میں شپنگ اٹیکس بھی دیکھے گئے، جس کے بعد آئل پرائسز میں بھی اضافہ ہوا۔ بہرحال ابھی تک امریکہ اور ایران کے درمیان جو بھی ہوا، اس کو دیکھ کر یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ کنونشنل وار نہیں رہی، بلکہ دونوں ممالک نیگوسیشن تھرو ایسکلیشن کر رہے ہیں۔ ایران اور امریکہ دونوں کی کوشش ہے کہ وہ اپنی بارگیننگ پوزیشن کو بہتر کریں، لیکن یہاں پر اسی کرائسس کا ایک اور اینگل اب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایران کی دلچسپی امریکہ کو بیٹل فیلڈ میں شکست دینا نہیں، اور شاید وہ ایسا کر بھی نہیں سکتا، لیکن وہ اس سارے کرائسس کو صدر ٹرمپ کے لیے ڈومیسٹک پولیٹیکل پرابلم ضرور بنا چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپروول ریٹنگ گر گئی ہے۔ رائٹرز اور ایپسوس کے سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ امریکی عوام کی اکثریت اکنامک اور ریجنل نتائج سے پریشان ہیں۔ صدر ٹرمپ یہ تو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایران کے نیوکلیئر انفراسٹرکچر کو ڈیمیج کر دیا، ایران کی ملٹری انسٹالیشنز پر سٹرائکس کیں، ایران کی پورٹس پر ان کا بلاکیڈ قائم ہے، لیکن ان کی پالیسیز پر تنقید کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسی کامیابی ہے کہ آپ کو اسی ایرانین رجیم کے ساتھ بیٹھ کر یہ طے کرنا پڑے کہ ہرمز کیسے کھلے گا، ان کے اثاثے کیسے انفریز ہوں گے، پابندیاں کیسے کم ہوں گی، جس سے یہ لگتا ہے کہ اس کرائسس میں مسئلہ اب پیس کا نہیں بلکہ فیس سیونگ کا ہے۔ اگر امریکہ اور ایران کے یہ معاملات حل نہیں ہوتے تو یہ ایک ایسی صورتحال پیدا کر سکتا ہے جس میں نہ مکمل جنگ ہوگی اور نہ ہی مکمل امن ہوگا۔ ایسے میں دونوں ممالک کے درمیان کیا فارمولا بن سکتا ہے جس میں دونوں ممالک یہ بتا سکیں کہ انہوں نے اپنی ریڈ لائنز برقرار رکھی ہیں؟ اسی پر اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ شجاع نواز صاحب جوائن کر رہے ہیں، آپ آئی آر ایکسپرٹ ہیں، ایکیڈیمک ہیں، بہت بہت شکریہ شجاع صاحب آپ کے وقت کا۔ یہ جو وار کا سینیریو اس سٹیج کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں اب کہا جا رہا ہے جو فریقین ہیں ان کی طرف سے کہ جو جنگ بندی ہے اس کو ہم تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر لیں، بڑھا لیں، لیکن جو اسلام آباد ایم او یو میں شرائط طے ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک ڈیبیٹ اسی کے اراؤنڈ ہے، لیکن تھوڑا سا انکنونس دکھائی دیتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی، ایرانین رجیم بھی، اس کی وجہ ہے کہ دونوں طرف سے جو لینگویج استعمال کی جا رہی ہے وہ بہت پرووکیٹیو ہے، بہت ریڈیکل ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کائنیٹکس کے علاوہ اب بھی ہوپ ہے کہ اس جنگ کو ٹیبل پر سیٹل کر لیا جائے؟ میرے نزدیک تو ایم او یو کے بارے میں جو ایران نے کہا ہے وہ کافی صحیح ہے۔ وہ یہ کہ اس کی آغاز نہیں طے ہوئی تھی کہ کس ڈیٹ پہ وہ شروع ہوا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں۔ ایکسٹینشن تب ہوتی ہے جب ایک چیز شروع ہو جاتی ہے، لیکن ایم او یو پہ جو اس کی جو تکمیل تھی وہ تو نہیں ہوئی، تو ابھی اس پہ ہی بات چیت ہو رہی ہے، اور ان کا زیادہ رجحان ایم او یو پہ ہے کہ اس کی شرائط پوری کرے امریکہ، تاکہ پھر ایران بھی اپنی طرف سے جو چیزیں کرنی ہے وہ کرے، جس میں ہرمز کا کھولنا ضروری ہے جو امریکہ چاہتا ہے۔ اب ظاہر یہ ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ کو بھی کچھ سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ملٹری ایکشن انہوں نے 2 دفعہ استعمال کیا ایران کے خلاف، اور اس کا ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کیونکہ ایران کی جو پروڈکشن ہے میسائلز کی اور ڈرونز کی، وہ جتنے وہ استعمال کرتے ہیں اتنے وہ ہر روز پروڈیوس کر رہے ہیں، لیکن امریکہ کی پروڈکشن جو ہے انٹرسیپٹرز کی وہ کافی پیچھے رہ گئی ہے، اور اب کوئی 2 سال لگیں گے وہ اس کو پورا کرنے میں۔ تو اس کے علاوہ صدر ٹرمپ کی اپنی پاپولیرٹی اتنی گر چکی ہے، اس وقت 32% کے لگ بھگ ہے پاپولیرٹی ان کی، جو کہ تقریباً وہی لیول ہے جو کہ صدر نکسن کا تھا، جبکہ کانگریس کے ریپبلکنز ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی سپورٹ نہیں کر سکتے اب، تو آپ استعفیٰ دیں، اور پھر انہوں نے استعفیٰ دیا۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ پوزیشن ہے صدر ٹرمپ کی اس وقت، لیکن وہ شاید ماننے کو تیار نہ ہو۔ بالکل، لیکن اس پہ شجاع صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی جو ڈیسیمیشن کا لفظ استعمال کرتا ہے امریکہ کے، بہت بربادی کی، انفراسٹرکچر برباد کیا، بہت زیادہ کیجولٹیز ہوئیں وہاں پہ، اس کے باوجود اگر ایران جو ان کی پراکسیز ہیں اس سے بیک ڈاؤن نہیں کر رہا، یا پھر اس جنگ میں بھی وہ جو ٹون اختیار کر رہے ہیں وہ کمزوری کی نہیں ہے، اس میں بھی وہ پوسچر اسٹرینتھ کا ہی لے رہے ہیں۔ آج بھی ہم نے یہ خبر سنی ہے کہ جو حوثی باغی ہیں ان کی طرف سے بحیرہ ایمر میں
تجارتی جہاز کو اٹیک کیا جاتا ہے. ڈار صاحب نے بھی بتایا کہ 3 پاکستانی اس میں جہاں بحق ہو گئے. تو اس کے باوجود واٹ از کیپنگ دیم افلوٹ ان دا وار؟ آپ کو لگتا ہے یہ ایڈیالوجی ہے یا ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا بھی نیگوسیشن کی طرف آئے اور ملٹری پوسچر اپنا چھوڑ دیا تو ڈونلڈ ٹرمپ پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے, امریکہ پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے؟ از اٹ ایڈیالوجی اور پریگمیٹزم؟ میرے نزدیک تو ان کی جو IRGC ہے ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری قوت برداشت امریکہ سے بہت زیادہ ہے اور خلیج کے ممالک اور سعودی عرب جو ہے وہ ان کا اعتماد ٹوٹ چکا ہے امریکہ پہ. تو اسی لیے انہوں نے یہ مکہ پیکٹ کا پھر مختم کیا اور ان کے بہت ویٹرن ایمبیسڈر ہیں محسن فاقین جنہوں نے کافی اہم آرٹیکل لکھا مہر نیوز میں. اس میں انہوں نے یہی کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خوشائند ڈیولپمنٹ ہے اور ہم سعودی عرب کے ساتھ بھی بہتر ریلیشن شپس قائم کرنا چاہتے ہیں اور ہم جو اٹیک کر رہے ہیں وہ ہم امریکہ کے ایسٹس پہ کر رہے ہیں, ہم اپنے نیبرنگ ملکوں پہ نہیں کر رہے. تو لگتا ہے کہ جس طرح ایمبیسڈر پاکین نے کہا کہ انہوں نے کہا اٹس اے گڈ اپرچونٹی فار ریجنل الائنس ٹو اسٹیبلش پیس اینڈ اسٹیبلٹی, اور ممکن ہے کہ مصر بھی اس میں شامل ہو جائے اور سعودی عرب چاہتا ہے کہ ایران بھی شامل ہو. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو امریکہ کا ملٹری ایگزٹ جس کو بہت سے لوگ ایگزیجریٹ کر کے بتایا کرتے تھے کہ اب یہاں پر ان کی کوئی ملٹری پریزنس نہیں رہے گی, از دیٹ ریئلی ہیپننگ؟ اور یہ اسی کی کمپنسیشن میں اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے یہ ریجنل الائنس بن رہے ہیں؟ تو پھر امریکہ جس کو گلوبل پولیس مین کہتے ہیں, جس نے پوری دنیا میں اتنی ملٹری بیسز مینٹین کر رکھی ہیں, $900 ارب کا ان کا بجٹ ہے, سب سے بڑے ان کے فلیٹ ہیں نیول بھی اور ایئر کرافٹس کے بھی, اس کے باوجود how are they so normal leaving the entire Middle East if they actually are? نہیں, وہ نارملٹی کی بات نہیں ہے, ایک ریالٹی کی بات ہے. وہ یہ کہ ان کے کافی اثاثے کو نقصان پہنچا ہے جو کہ انہوں نے ایکنالج کیا اس سے زیادہ, جو کہ خاص طور پہ نیوز پیپر اکاؤنٹس میں آ رہا ہے. امریکہ میں کافی نقصان پہنچا ہے سیکیورٹی ایسٹس کو, ریڈار انسٹالیشنز کو جارڈن میں اور دوسرے ممالک میں. تو ریٹریٹ تو نہیں کریں گے, کمپلیٹ ریٹریٹ نہیں کریں گے, لیکن آہستہ آہستہ لگتا یہی ہے کہ وہ اسرائیل کو اپنا مین بیس بنائیں گے. لیکن اسرائیل میں بھی حالات بہت خراب ہیں اس وقت کیونکہ پرائم منسٹر نتن یاہو کی حکومت جو ہے وہ ڈاما ڈول ہے. الیکشنز اکتوبر میں آ رہی ہیں, یہ پتہ نہیں انہیں کہ وہ کولیشن بنا سکیں گے یا نہیں. اگر نیا پرائم منسٹر آتا ہے تو نئے پرائم منسٹر کی کیا پوزیشن ہوگی خاص طور پہ اس جنگ کے بارے میں. تو یہ جو یونی پولر آرڈر اگر تو ویسے اب تک ہے, کیونکہ وہ بھی ڈیبیٹیبل ہے, تو اگر تو اب تک وہ مینٹینڈ ہے, از اٹ دا بگننگ آف اٹس اینڈ ڈو یو تھنک؟ یہ تو کافی عرصے سے شروع ہو چکا ہے, بلکہ بائی پولر آرڈر تھا جس میں کہ امریکہ نے خود ایکنالج کیا کہ اب ہم G2 کی بات کرتے ہیں, چین اور امریکہ کی. اور چین بھی اس میں کافی شامل ہے کیونکہ چین کی تیل کی درآمد جو ہے وہ عربین پیننسولا اور خلیج سے زیادہ ہے ایران کے مقابلے میں, اور وہ چاہتا ہے کہ ہارموز بھی کھلے, اور وہ اس میں پاکستان نے بھی ان کی حمایت کی ہے. اور اس میں بیسکلی معیشی حالات جو ہیں ان کو سامنے رکھنا پڑے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عرب کی جو اکانومی ہے وہ شرنک کر گئی ہے, تقریباً 25% اس کی آئل سیکٹر جو ہے وہ شرنک کر گیا ہے. ان کی انفلیشن ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہے, لیکن ان کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ تقریباً 4.8% ڈراپ کی ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ واپس نارمل ریلیشنز پہ آئیں. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب سے 1 بیرل تیل بھی امریکہ کو نہیں پہنچ رہا, اور وہاں پہ ترکی کو دیکھیں, ترکی کی انفلیشن ریٹ 31% ہے ڈومیسٹکلی, ان کا لیرا جو ہے وہ اس کی ویلیو گر رہی ہے, گروتھ ریٹ جو ہے وہ 3% سے کم ہے. پاکستان کی بھی یہی حالت ہے, اب تھوڑی گروتھ ریٹ بڑھ رہی ہے 3.8%, لیکن
پاکستان کو چاہیے کہ 7 سے 8% گروتھ ریٹ ہو تاکہ آبادی کے ساتھ چل سکے. ابھی تک نیگیٹو لیول ہے پاکستان کے لیے. تو یہ سب سامنے رکھتے ہوئے ان تمام ممالک کو چاہیے کہ وہ اسٹیبلٹی کی طرف جائیں، ریجنل اسٹیبلٹی اور سیکیورٹی کی طرف جائیں، بجائے یہ کہ وہ امریکہ پہ ریلائی کریں. لیکن آپ یہ بلیو کرتے ہیں کہ چونکہ اگر ہم اسی پیکٹ کی بات کر لیں، اس میں ٹرکی، پاکستان، سعودی عربیہ ہے، تینوں ممالک نے ایک بہت لمبے عرصے کے لیے ویسٹرن ہیمسفیئر کے ساتھ، بالخصوص امریکہ کے ساتھ ملٹری فائنینشیل پارٹنرشپ رکھی ہے. ٹرکی کے اندر نیٹو کی بیسز ہیں. سعودی عربیہ سب سے بڑے امپورٹرز میں سے ایک ہے امریکن جو ہارڈ ویئر ہے، ملٹری ہارڈ ویئر ہے اس کا. پاکستان جو ہے وہ ویسٹرن بینکنگ فائنینشیل سسٹمز پہ ریلائی کرتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے بھی ان سے تعلقات ملٹری سطح کے رہ چکے ہیں. آل آف اے سڈن اوور نائٹ اتنا بڑا کرٹیکل جنکچر آ سکتا ہے کہ بالکل ہم اس سے وڈرا کر جائیں؟ نہیں، بالکل وڈرا کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. ایک ریئلسٹک ریلیشن شپ ہوگی لیکن زیادہ پریگمیٹک ہوگی، اس لیے کہ اس وقت خاص طور پہ پاکستان امریکہ کے تعلقات دیکھیں تو کوئی امداد نہیں آ رہی. کوئی مشکل سے $170 ملین کے سوشل سیکٹرز کے لیے امداد تھی، اور وہ بھی اب تقریباً ختم ہو جائے گی کیونکہ پاکستان نے خود سوشل سیکٹرز پہ کافی خرچہ جو ہے وہ کم کر دیا. جو کاؤنٹر ٹیررزم پہ کولابوریشن ہے وہ جاری ہے اور اس کا امریکہ کو زیادہ فائدہ ہے، اس لیے پاکستان کو وہ قریب سمجھتے ہیں. لیکن پاکستان کو اس کے عوض کچھ نہیں مل رہا ان ریئل ٹرمز. تو ہمیں پیٹرو ڈالرز پھر مل سکتے ہیں زیادہ اس سے جتنے اب تک مل رہے ہیں اس الائنس میں آنے کے؟ آپ کو مل چکے ہیں. سعودی عرب نے جو UAE نے سینٹرل بینک سے واپس لیے تھے جی، وہ $3.5 بلین وہ سعودی عرب نے پورے کیے، اور شاید اور بھی آ جائے. اور آپ کو آئل فیسلٹی بھی مل سکتی ہے جو کہ پہلے بھی پاکستان کو سعودی عرب نے دی ہوئی ہے. پاکستان اور سعودی عرب کی ملٹری ریلیشن شپ تو کافی پرانی ہے، تو ایک لحاظ سے یہ اس کی کنٹینویشن ہے. صرف ایک خدشہ یہ ہے کہ یمن کے جو جنگ ہے اس میں پاکستان کو شامل اگر کیا گیا تو پھر پاکستان کی افواج فرنٹ لائن پہ اگر آئی تو وہ نقصان ہوگا پاکستان کو. ایگزیکٹلی. اینڈ ہاؤ ڈو یو تھنک ایران ہیز ریسیوڈ اٹ؟ کیونکہ بڑا کوشس رسپانس رہا ہے، تھوڑا مکس رسپانس رہا ہے. ایک آدھ بیان کسی آفیشل کی طرف سے آیا جو کہ تھوڑا سا کریٹیکل تھا، کسی نے انڈورس کر دیا، بٹ ڈیپ ڈاؤن وٹ ڈو یو تھنک ایران از تھنکنگ اباؤٹ دس پیکٹ؟ کیونکہ ایک ان کا جو ہے وہ ویسٹرن سائڈ ہوگی، ایک ایسٹرن سائڈ ہوگی، دونوں کی طرف، ایک طرف ٹرکی ہوگا اور ایک طرف پاکستان ہوگا، اور پھر سعودی عربیہ بھی ریجنل کمپٹیشن کرتا رہا ہے ان کے ساتھ ہمیشہ سے. اگر یہ تینوں الائنس کر رہے ہیں، از اٹ اے میسج ٹو ایران ایز ویل؟ میرا نہیں خیال کہ اٹس اے میسج ٹو ایران. تینوں ممالک کے اپنے مفادات کے لیے وہ کر رہے ہیں. پاکستان چاہتا ہے کہ وہ انڈیا کے خلاف اپنی پوزیشن کو اسٹرینتھن کرے، اور ترکی جو ہے وہ ایک ریجنل رول ادا کرنا چاہتا ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی کا ایک زمانے میں سعودی عرب کے علاقے میں تسلط تھا، لیکن وہ ظاہر تسلط نہیں چاہتے، وہ ایک ریلیشن شپ چاہتے ہیں. اور مصر بھی اگر اس میں شامل ہو گیا تو عین ممکن ہے کہ سعودی عرب کہے کہ ہم ایران کو بھی شامل کریں. اور زیادہ تر جو بیانات آ رہے ہیں تہران سے وہ اس کے فیور میں ہے. وہ لگتا یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف بولیں گے یا کسی طرح سے ترکی اور پاکستان کے خلاف بولیں گے. بالکل. ایران یہ نہیں سمجھتا کہ یہ ایک ہاسٹائل ٹریٹی ہے، کیونکہ فیوچر جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ ریجنل الائنسز کا فیوچر ہے، بیکاز امریکہ کا جو گریجول وڈرال ہے فرام دا مڈل ایسٹ اس کا ویکیوم فل کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ. شجاع نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک شامل کرتے کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی سیاست ایک بار پھر ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں سیاسی بیانات، احتجاجی کالز، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بڑھتی کشیدگی اور خود تحریک انصاف کے اندر سامنے آنے والے اختلافات نے آنے والے دنوں کے حوالے سے کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں. تحریک انصاف نے 27 ستمبر کو اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے یہ کہا کہ وہ خود اس مارچ کی قیادت کریں گے اور یہ محض ایک روزہ احتجاج نہیں ہوگا. اس اعلان کے بعد سیاسی ماحول مزید گرم ہو گیا ہے.
ایک طرف تحریک انصاف، بانی پی ٹی آئی، عمران خان تک رسائی، ان کی صحت، ملاقاتوں کی بحالی اور بالآخر رہائی کو اپنے احتجاجی موقف کا مرکز بنا رہی ہے، تو دوسری جانب حکومتی حلقے 27 ستمبر کے احتجاج کو سیاسی عدم استحکام اور ممکنہ بدامنی کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے مال روڈ واقعے کو 27 ستمبر کے ممکنہ حالات سے جوڑتے ہوئے سخت رد عمل کا عندیہ دیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا حکومت واقعی کسی بڑے تصادم کے خدشے میں ہے یا سخت بیانات کے ذریعے تحریک انصاف کو احتجاج سے پہلے ہی دباؤ میں لانا چاہتی ہے؟ دوسری جانب خود تحریک انصاف کے اندر بھی سب کچھ معمول کے مطابق دکھائی نہیں دے رہا۔ پیپلز پارٹی سے مذاکرات کے معاملے پر اختلافات، سلمان اکرم راجہ اور مشال یوسفزئی کے درمیان شدید لفظی تنازع، مبینہ آڈیو لیکس اور 27 ستمبر کی تاریخ کے حوالے سے قیادت پر اٹھنے والے سوالات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پارٹی کو صرف حکومت ہی کا سامنا نہیں بلکہ اندرونی چیلنجز بھی درپیش ہیں۔ ایسے میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف 27 ستمبر تک اپنی صفوں میں مکمل اتحاد پیدا کر پائے گی، اور کیا حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان آخری وقت میں مذاکرات کا راستہ نکل سکتا ہے؟ اسی پر اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ عامر الیاس رانا صاحب اور عامر ضیاء صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ آپ دونوں سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ رانا صاحب، آپ سے آغاز کرتا ہوں۔ یہ 27 ستمبر کی جو تاریخ ہے، اس کو مینیج کرنے کے لیے ایک آپشن سہیل آفریدی صاحب نے بذات خود پیش کر دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اہل خانہ کی موجودگی میں اگر علاج کروا لیا جائے خان صاحب کا ڈاکٹرز کی موجودگی میں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ جب ملاقات آپ کروائیں گے تو باہر آ کے کوئی پریس ٹاک، کوئی سیاسی بیان بازی نہیں ہوگی، تو اگر یہ کر لیا جائے تو پھر اتنا بڑا جو پریشر حکومت پر پڑنے والا ہے یہ اوائڈ ہو سکتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ فیئر کال ہے، پی ٹی آئی واقعی اس پر یقین کرتی ہے؟ یہ دونوں طرف کے چیک کرنے کی بات ہے کہ حکومت ہو، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہو، چاہے وہ سیاسی لیڈرشپ ہو یا انتظامی عہدے پہ بیٹھے ہوئے چیف منسٹر کے پی ہوں، اور بڑی انہوں نے بات کہی کہ جی ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس اور ان سب نے مل کے ایاز صادق صاحب کو گارنٹی دی تھی جب ڈاکٹر عظمیٰ کی ملاقات 2 دسمبر کو غالباً پچھلے سال کرائی گئی تھی کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، جب ملاقاتیں روک دی گئی تھی، اور اس کے بعد ایک بڑا طویل ٹویٹ آیا اور سارا فیلڈ مارشل کے خلاف تھا، جس کے بعد پھر ایک بڑی پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی، اور مسلسل پھر عمران خان صاحب پابندیوں کی زد میں آئے، اور پھر سلمان صفدر صاحب کی ہی 2 سے 3 ملاقاتیں ایک کورٹ نے خود کہہ کے کرائی اور ایک 2 دفعہ وکیل کے طور پہ ان کو جب ملاقات کا موقع ملا، پھر تو آنکھ کا آپریشن ہوتا رہا، لوگ ملتے رہے۔ ایک دفعہ آفر کی تھی بیرسٹر گوہر کو محسن نقوی نے کہ آپ جائیں ہاسپٹل میں، عمران خان صاحب کے ساتھ ایمبولنس میں آئیں، اور ڈاکٹر جتنا عرصہ کہے گا ہم اتنے عرصہ ہاسپٹل میں بھی رکھیں گے اور علاج بھی کرائیں گے۔ تو انہی لیڈرشپ نے، جن کے میں نے نام لیے، انہوں نے کہا نہیں، 6 کے 6 لوگ جائیں گے، عمران خان صاحب سے ملیں گے، اس کے بعد ان کو لے کے آئیں گے، تو پھر یہ آفر بھی ختم ہو گئی تھی۔ اچھا، اب یہ کہنے کو بہت اچھی بات ہے اور اس میں ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں کہ جی آپ علاج تو ظاہر ہے، ایک تو عمران خان کا قیدی کے طور پہ حق ہے، اور گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے علاج کرایا، انجیکشن لگ رہے ہیں، آنکھ کا سارا چیک اپ ہوتا ہے، جو ابھی رپورٹس جمع بھی کرائی کورٹ میں۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح جھوٹ بول سکتا ہے علاج کے حوالے سے کہ 3 دفعہ چیک اپ، ایک ظاہر ہے ایک اہم قیدی ہیں تو ان کے کھانے پینے میں کوئی بھی چیز ایسی نہ جائے، تو وہ گورنمنٹ کے لیے اپنی ذمہ داری ہے نا کہ اس کے اوپر کرے۔ اب یہ جو دونوں طرف سے غلط فہمیاں ہوئیں، تو بیچ میں آپ کو پتہ ہے 1 مہینہ ایسا رہا کہ جس میں ڈاکٹر نورین صاحبہ، نورین خانم جو ہیں، ان کے لیے بیرسٹر گوہر کہتے رہے کہ آپ صرف ایک درخواست دیں اور یہ لکھ کے دے دیں کہ جی آپ سیاسی بات نہیں کریں گی، آپ کی ملاقات ہو جائے گی، تو علیمہ خان صاحبہ ہر دفعہ ان کو روکتی رہی۔ یہ ریسنٹ پاس کی بات ہے نا، 2-4 ہفتے پہلے کی بات ہے جب یہ ملاقات نہیں ہوئی۔ تو اب چیف منسٹر کہہ رہے ہیں، میرا خیال اتھارٹیز کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں ایک دفعہ پھر غور کر لینا چاہیے کہ ایک ملاقات کرا دیں آپ، تاکہ یہ جو تشویش ہے، کیونکہ میں ان پہ نہیں جا رہا کہ لوگ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، وجاہت احسان خان کچھ کہہ رہے ہیں، فلاں کوئی یوٹیوبر کچھ اور کہہ رہا ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو کہہ کہ یار یہ نہ کرو، وہ مزید پھیلانے کا بھی ایک طریقہ واردات ہے یہ، اور یہ سب لوگ یوز کرتے ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے۔ لیکن یہ عمران خان، ان کی فیملی، ان کے چاہنے والوں کا حق ہے کہ ان کی خیریت ان کے سامنے آئے، یا جیسے خود بیگم بشرا کی کل فیملی ملی ہے تو ان کے ذریعے بھی میسج فوراً کروایا جا سکتا ہے کہ جی آپ کہیں بات پبلکلی کہ آپ کو بیگم بشرا نے کیا بتایا عمران خان کا، یا پھر ملاقات کرا دیں۔ میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی رکاوٹ ہونی چاہیے۔ بالکل رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر اس کے
نتیجے میں سیاسی بیان بازی ہوتی بھی ہے تو وہ تو پہلے سے ہو رہی ہے. کم سے کم یہ مارچ جو ہے اس کا جواز ختم کرنے کے لیے ایک اچھا ایکشن ہو سکتا ہے جس سے آپ بھی اگری کر رہے ہیں. عامر ضیاء صاحب، پی ٹی آئی کی اگر آپشنز کی اب بات کریں تو یہ کریک ڈاؤن کا جو سلسلہ پہلے ہم نے دیکھا ہے، اس مرتبہ بھی ہم نے طلال چودھری صاحب کا یہ بیان سنا کہ اگر کوئی حملہ کیا گیا تو پھر اس کے بعد میں ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. تو سگنلنگ تو اسی بات کی ہے کہ ہم پھولوں کے ہار نہیں پہنائیں گے آپ کو. اور دوسرا یہ جو مال روڈ واقعہ ہے اس کے اوپر بھی طلال چودھری صاحب کہتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے کہ 27 تاریخ کو بھی یہ دہشت گردی اور یہی بدامنی پھیلے گی جو کہ پی ٹی آئی کے کارکنان کرنا پلان کرتے ہیں. تو ایسے میں پھر آپشنز کیا ہیں؟ اگر تنہا پی ٹی آئی سڑکوں پر آ جاتی ہے تو پھر تو معاشرہ ہو جائے گا. کیا مولانا صاحب بھی آتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ اور دوسرا پیپلز پارٹی نے جو ہاتھ بڑھانے کے اشارے دیے تھے، یہ کہا جا رہا تھا، اس پر بھی پی ٹی آئی نے کہہ دیا کہ آپ سب چور ہیں، آپ سے بات نہیں ہوگی. تو کرنا پھر کیا ہے؟ مزمل صاحب، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کی ڈور بہت بری طرح سے الجھی ہوئی ہے اور یہ حکومت کے مفاد میں ہے کہ سیاسی آنچ میں کمی آئے. اب جس طرح کی پیشکش، جیسا بھی آپ بات کرے تھے عامر الیاس رانا صاحب سے، کہ جو کے پی کے وزیر اعلیٰ نے باتیں کی ہیں کہ جی ہم کوئی سیاسی بیان نہیں دیں گے اور اگر ملاقات کرا دی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایورٹ کر رہے ہوں گے اس لانگ مارچ کی بہت بڑی وجہ کو آپ دور کر رہے ہوں گے. تو جو ایک سمجھداری کی بات ہے، منطقی بات ہے، وہ تو مطلب ہے آپ کو کیا جائے. اور ہمیں پتہ ہے کہ ملاقات نہ ہونے سے ایک ادھم مچا ہوا ہے. جو ہے پی ٹی آئی بین الاقوامی سطح پہ اس معاملے کو اٹھا رہی ہے، انسانی حقوق کا مسئلہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. تو ایک بار تقدم کے طور پر ملاقات کرا کے دیکھ لیں اور دیکھ لیں کہ بھئی وہ لوگ اپنے وعدے پہ پورا اترتے نہیں اترتے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ سیاسی لوگ ہمیشہ سیاسی باتیں کرتے ہیں تو یہ بالکل آپ شرط نہیں کہہ سکتے کہ وہ سیاسی بات نہ کریں. لیکن خود پی ٹی آئی کو احساس ہونا چاہیے کہ جو ریاستی ادارے ہیں یا ریاستی اداروں کی قیادت ہے ان کو آپ مت گھسیٹیں کیچڑ میں. اور جو آپ کا مطلب ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ ڈیموکریٹک اس میں جو ایک تنقید ہوتی ہے حکومت پر، وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا دائرے ہوتے ہیں، کیا حدود ہوتی ہیں، اس کے تحت آپ بات کر سکتے ہیں. تو آزمائش شرط ہے. لیکن اگر یہ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد کوئی، جس طرح ماضی میں ہوا کرتا تھا کہ جی سیاسی رہنما اگر بند ہیں تو لوگ جا کے جیل میں ملا بھی کرتے تھے، ملاقات بھی ہوا کرتی تھی اور تھوڑا بہت بیان بھی آ جایا کرتا تھا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن عامر ضیاء صاحب، اگر چلیں فرض کریں کہ یہ ملاقات کرا دی جاتی ہے، لیکن جس طرح سے فیکشنز میں بٹی ہوئی دکھائی دے رہی ہے پی ٹی آئی، مبینہ ہے ویسے تو آڈیو لیک جو کہ سلمان راجہ صاحب اور مشال صاحبہ کے درمیان ہے، لیکن اس میں جو گفتگو ہوئی، چلے ہم اس کو اوتھینٹک اگر نہ بھی مانیں تو اس کے علاوہ راجہ صاحب کیمرہ پہ آ کر یہ تو بول چکے ہیں نا کہ میں پارلیمنٹیرینز کو بلاتا ہوں، وہ نہیں آتے. وکلا کی فیس دینے کے لیے کوئی اپنی پارلیمان کی تنخواہ گیو اپ نہیں کرتا. پھر کہا جاتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کی سہیل آفریدی صاحب سے بات نہیں ہو رہی. تو ملاقات جب ہو جائے گی اس کے بعد یہ سیز فائر کیسے ہوگا؟ یہ اس کی کیا گارنٹی ہے؟ دیکھیں، اس میں بھی ایک بات ہوگی نا کہ جب کیونکہ ان کا اپنی مرکزی قیادت سے عمران خان سے رابطہ نہیں ہے، عمران خان ہی کوئی اس کا ایک وائڈ میڈیا کوئی چیز نکال سکتے ہیں کہ جی یہ لوگ جو ہیں اس حدود میں رہ کے کام کریں گے، میرے خاندان والے یہ کام کریں گے. تو عمران خان کے پاس بھی جو گروپ جائے گا پہلی مرتبہ ملنے، انہیں قائل کرنا ہوگا کیونکہ عمران خان بہت ساری ڈیولپمنٹس میں تاریکی میں ہوں گے. ابھی مطلب کمیونیکیشن گیپ ہے نا، ایک بار کمیونیکیشن گیپ بحال ہو جاتا ہے اور جو ان کی پارٹی کی قیادت جو کہ متوازن ہے اور جس کو پتہ ہے کہ جی رولز آف دا گیم کیا ہے، تو اگر وہ عمران خان کو قائل کر سکتے ہیں جا کر، عمران خان خود بھی مطلب اگر اس چیز کے اوپر رضامند ہو جاتے ہیں تو پھر تو ایک اچھی ایک صورتحال ہوگی. اور وہ پی ٹی آئی کو بھی اس سے فائدہ ہو رہا ہوگا کیونکہ جتنا زیادہ مہم جو یہ آپ کریں گے، ایک تو دیکھیں صرف پی ٹی آئی کے لیے مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ جو ہے اس وقت پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. ابھی جس طرح کے چیلنجز کا سامنے آپ ایک اور بکھیڑا کھول دیں، اس کے نتیجے میں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ طلال چودھری کہتے ہیں ہم ہاتھ کاٹ دیں گے، فلاں کر دیں گے، تو کوئی اچھی باتیں نہیں ہے. اگر ریاست جبر کرتی ہے، خدا نخواستہ لوگ مزید ہلاک ہوتے ہیں، آپ ایک نیا پاکستان میں ایک مسئلہ پیچیدگی پیدا کر رہے ہوں گے. تو جو متوازن رہیں گے وہ چاہیں گے کہ اس حد تک بات جائے نا، اور اس چیز کیا جا سکتا ہے میرے خیال میں. تو اگر ذرا سا بھی سیاسی بائلوں نظری کا مظاہرہ دونوں جو ہے سائڈز کریں تو اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو سکے. بالکل، دونوں کو ایک قدم پیچھے جانا چاہیے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، پینل ہمارے ساتھ موجود ہے، ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. رانا صاحب، یہ جو خان صاحب کا پیغام آیا ہے جیل سے، یہ بھی بڑا حیران کن ہے. اس کو رپورٹ کیا گیا کہ کسی درینہ ساتھی کے ذریعے اکبر ایس بابر صاحب کو پیغام دیا گیا ہے کہ جو ناراض اراکین ہے پی ٹی آئی کے، جو چھوڑ گئے پارٹی کا ساتھ یا ڈسٹنس کر لیا اپنے آپ کو، ان کو منایا جائے. اور میں اگر جیل سے باہر آتا ہوں سب سے پہلے اکبر ایس بابر کے گھر جاؤں گا
تو یہ آل آف اے سڈن اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو ایک ریڈیکل سٹانس تھا پی ٹی آئی کا، خان صاحب کا، اس میں کچھ نہ کچھ اب گنجائش پیدا ہو سکتی ہے، جس طرح کا ڈیمینر یا ٹون آپ دیکھ رہے ہیں اس بیان میں؟ مجھے نہیں پتا یہ بیان کس حد تک حقیقت ہے، کچھ لوگ پرینک لکھ رہے ہیں اس کو، کوئی کچھ بات کر رہا ہے، لیکن اکبر ایس بابر کی وجہ سے وہ سزا لے چکے ہوئے ہیں، اور وہ اکبر ایس بابر نے جتنے سنگین الزامات لگائے ہیں، تو ہم جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ پہ بات کرتے ہیں کہ یہ دونوں، میں تو کہہ رہا ہوں نا 12 تاریخ اب آ گئی، اس کے بعد پکے منہ سے بیٹھ جائیں گے اکٹھے ہو کے، پھر چلیں گے، تو یہ پھر ان میں اور خان صاحب میں جو ہمالیہ کی بلندی پہ کھڑے تھے اخلاقی طور پہ، اس بیان کے بعد تو رہتا کچھ نہیں، نہ اکبر ایس بابر کے پاس نہ خان صاحب کے پاس کہ جی کیا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس میں حقیقت ہے۔ لیکن جو بات ابھی آپ کر رہے تھے عامر ضیاء صاحب سے، جو سلمان اکرم راجہ اور ان سب کی جو گروپنگ ہوئی ہے، تو بالکل بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی ہے، آپ اس کو کہیں کہ وہ اے آئی ویڈیو ہے، مبینہ ہے، لیکن کیا مشال یوسف زئی کی اور ایک اور خاتون ایم این اے کی مبینہ ویڈیو ہے جو سب کے سامنے دی گئی ہے؟ وہ پیسوں کی بات کر رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں مشال یوسف زئی کہ جی مجھ سے معافی مانگی عمران خان کے سامنے انہوں نے جیل کے اندر، اور چھوٹی بہن کا اس کا بتا دیں۔ پیسوں کی بات دوسری خاتون ایم این اے کر رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بتائیں کہاں سے پیسے آئے، علی مین نے کب کس کو دیے۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو اربوں روپے کی بات کی خود جنید اکبر خان نے پشاور کے جلسے میں کہ جنہوں نے اربوں روپے کمائے ہیں، تو آخر کوئی لوگ تو ہوں گے جنہوں نے کمائے ہوں گے، وہ کوئی فرق ہوگی کی تو بات نہیں کر رہے، وہ تو بیچاری پراپرٹی کی کام کر رہی تھی نا، وہ تو چلی گئی، وہ تو عمران خان صاحب نے گواہی دی تھی اس کے حق میں کہ وہ تو ان کے دور میں بڑا بوم آیا تھا، اس بیچاری نے پیسے بنائے تھے تو کاروبار کر کے بنائے تھے۔ کسی اور کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا کہ وہ یوٹیوبروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ جو ٹھیکیدار کے پی میں اکٹھے ہوئے ہیں وہ ہیں۔ آپ دیکھیں نا کے پی سے سینیٹر پیپلز پارٹی کے خود وہ الزام لگا رہے ہیں کے پی کے باقی سینیٹروں پہ کہ جناب کوئی سگریٹ کے کاروبار میں ہے، کوئی کچھ ہے، کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ سینیٹر طلعہ نے خط لکھا ہے کہ دلاور صاحب کا کاروبار ہے، خود کمیٹیوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے؟ وہاں پہ بھی یہی الزامات لگ رہے ہیں کہ جی دریائے سندھ کے کنارے پہ کون سونا نکال رہا ہے، کس کا بھائی، کس کا رشتہ دار، کون وزیر، کون سیکٹری۔ تو یہ پیسے تو لوگوں کے انوالو ہیں، اتنی بڑی بات ہو رہی ہے، کسی کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے، الزام برائے الزام ہے، ادھر بھی الزام ہے ادھر بھی الزام ہے، عام آدمی بیچارہ پھنسا ہوا ہے۔ رانا صاحب اس میں پی ٹی آئی یہی کہتی ہے کہ خان صاحب جو ہے نا وہ تنہا پوری پارٹی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ اختلافات پہلے بھی تھے، جب انٹرا پارٹی الیکشن ہوا تب بھی پی ٹی آئی کا جو حشر تھا ہم نے دیکھ لیا تھا، جب علیم خان صاحب بھی ایک طرف تھے، دوسری طرف جہانگیر ترین صاحب تھے، اس کے باوجود بڑا نمبر باہر نکالا انہوں نے ملٹیپل مارچز کے اندر۔ اب یہ جو 20 لاکھ کا فگر دیا جا رہا ہے، لیٹس سپوز اس کا 20% بھی باہر آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا اسلام آباد میں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان سے بڑا ہے سہیل آفریدی؟ عمران خان نے 25 مئی 2022 کو سوابی میں 2 گھنٹے، ایک تو وہ 2 گھنٹے خود لیٹ آئے، پھر 2 گھنٹے انتظار کیا لوگوں کا کہ جو گاڑیاں کھڑی کر دی ان میں بندہ بھی تو بٹھا دو، پھر وہ چل پڑے جہاں پہ وہ قاسم سوری نے کہا تھا کہ گڈ ٹو سی یو، ججوں سے پہلے وہ بیٹھے ہوئے تھے، قاسم سوری کہہ رہے تھے اسلامک ٹچ دے کے اور واپس چل پڑے۔ لوگ نہیں آئے تھے، خان صاحب کے جلسے ہو گئے تھے جو بالکل ایک سہولت کاری تھی اس وقت، حکومت جانے کے باوجود جس طرح چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنوایا گیا، سارا کچھ ہو رہا تھا، جلسے جلوس ہو رہے تھے، تو اس وقت بھی وہ بڑی قابل ذکر تعداد میں لوگ نہیں لا سکے تھے۔ تو یہ کیسے لائیں گے؟ آپ کر لیں، ساری مشینری اکٹھی کر کے لے آئیں 27 ستمبر، کیونکہ پہلا حصہ میں نے نا جان بوجھ کے اس طرف میں نہیں آیا تھا، میں نے صرف عمران خان کی صحت، اس کی گفتگو پہ آپ سے بات کی تھی۔ تو یہ ان کے لیے چیلنج اتنا بڑا ہے کہ ان کا بھرکس نکل جائے گا اس سطح پہ کہ ابھی تو یہ آپس میں لڑ رہے ہیں نا، یہ سارے کے سارے بیٹھ جائیں، لوگ کیسے لائیں گے؟ کیا انہوں نے، ایک منٹ مزمل شاہ صاحب، کیا انہوں نے ان لوگوں کی ضمانتیں کرائی جن کے اوپر جنید اکبر بار بار کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کا کیا بنے گا، ان کے پیسوں کا کیا بنے گا؟ آپ لائے ان کو چھوڑ کے بیچ میں چلے گئے، وہ خود ہی آ رہے ہیں نا ضمانت کے بعد ہر پیشی پہ آنا، ورنہ پھر جیل میں بند ہوں گے۔ ورکروں کو تو ان کے حال پہ چھوڑا ہوا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ جنید اکبر جو صدر ہے وہاں کا، وہ بات کر رہا ہے۔ اچھا، لیکن رانا صاحب اگر مولانا صاحب نے اپنا وزن پی ٹی آئی کے پلڑے میں ڈال دیا تو پھر بھی آپ کو لگتا ہے کچھ نہیں ہوگا؟ وہ نواب دادا نصر اللہ خان مرحوم جب ہم ان سے کوئی سوال کیا کرتے نا تو وہ جواب نہ دینا ہوتا تو وہ کہتے تھے یہ ہائپوتھیٹیکل کوسچن ہے۔ عامر ضیاء صاحب کو یقیناً یاد ہوگی یہ بات۔ صحیح۔ تو جب مولانا فضل الرحمان آئیں گے تو ہم بات کر لیں گے۔ اچھا، صحیح، ابھی فی الحال ہائپوتھیٹیکل ہے یہ۔ عامر ضیاء صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سٹیکس تو بہت ہائی ہیں؟ ویسے تو پی ٹی آئی نے بہت مرتبہ یہ کلیم کیا کہ یہ فائنل کال ہے، یہ آخری مارچ ہے، اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا، آر یا پار ہو جائے گا، لیکن ایک اور مارچ کا اعلان ہوتا رہا۔ اب اس مرتبہ لیٹس سپوز کہ جس طرح سے رانا صاحب کہہ رہے ہیں ہائپوتھیٹیکلی،
اگر ہم کنسیڈر کریں کہ پی ٹی آئی اپنی پوری طاقت سے یہ احتجاج کرتی ہے اور اس کے علاوہ نہ صرف ایک دن کا احتجاج بلکہ دھرنے کا پلان بھی کر لیتی ہے، وہ فیل ہو جاتا ہے، تو پھر تو دے ہیو نتھنگ ٹو لوز، کیونکہ اتنا بڑا آپ رسک لے رہے ہیں، اس میں جو ڈیفیٹ ہوگی اس کے بعد بچے گا کیا؟ کون سا کارڈ رہ جائے گا پیچھے؟ ایک تو جو ان کا ایک ہے نا کہ کوئی بہت گرینڈ قسم کا ایونٹ کریں اور ایک ہم دھرنا لائیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جمع کر دیں، یہ ان اٹ سیلف مزمل صاحب میں ہمیشہ سے اس کا تنقید کرتا رہا ہوں کہ یہ حکمت عملی کارآمد نہیں ہے. جو عمران خان صاحب کے اچھے دن بھی ہوا کرتے تھے، 2014 کا دھرنا دیکھ لیں، اس کے بعد جتنے ہوئے تو ہمارے یہاں دھرنے کبھی کامیاب نہیں ہوئے. اور دھرنوں کی پوری ایک موبلائزیشن ہوتی ہے، اس میں آپ کو بیت الخلاء سے لے کر کھانے پینے پانی سب کا بندوبست کرنا پڑتا ہے. پورا لاؤ لشکر ہے کہ آپ مطلب ہے کہ کس طرح ان کو کھانا کھلائیں گے، کیا کریں گے. اور پہلے تو جہانگیر ترین صاحب تھے، علیم خان صاحب تھے، اب کون کرے گا ویسے یہ بائی دی وے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلیں کوئی اور کر دے، پیسوں کا بھی قلت نہیں، لیکن آپ ہاسٹائل انوائرمنٹ میں یہ چیزیں نہیں کر سکتے اگر حکومت یہ طے کر لے. کیونکہ آپ نے دیکھا، میں کہہ رہا ہوں بیت الخلاء یہ 4-6 گھنٹے کے احتجاج سمجھ میں آتے ہیں، لیکن جب دھرنے کا مطلب ہوتا ہے 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، تو اس کی پوری ایک ڈائنامکس ہوتی ہے جو مجھے نظر نہیں آتا کہ پی ٹی آئی جس طرح بالت جنگ میں ہے اور جو ریاست کا اور ریاستی اداروں کا اور حکومت کا موڈ ہے، یہ ایک طرح کا اسی طرح کی حکمت عملی ہوگی جو انہوں نے نومبر میں کر کے لیکن عامر ضیاء صاحب، اگر اس احتجاج سے جو پریشر ایگزرٹ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں صرف ملاقاتیں بحال ہو جاتی ہیں تو یہ وکٹری ہے پی ٹی آئی کی؟ ایک وہ انگریزی کی ٹرم ہے نا، پرک وکٹری، کہ ایسی وکٹری کی جس کا مطلب ہے کہ آپ جہاں پہ آپ انگلی کا زور لگا سکتے تھے آپ نے مکہ بلکہ سر دے مارا، خود بھی لہو لہان ہوئے اور چھوٹا موٹا آپ نے وہ کر لیا. لیکن جو تحریکیں چلتی ہیں، عامر الیاس رانا ہم نے بہت کور کیا کہ آپ گرینڈ ایونٹ نہیں کرتے، اس پہ خلاف جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے مظاہرے کرتی ہے، ایڈمنسٹریشن کو بتاتی ہے، ہر شہر میں کرتی ہے، کہیں 500 کا ہوتا ہے، کہیں 1000 کا ہوتا ہے، کہیں نکلتے ہیں لوگ 5-6 ہزار جمع کرتے ہیں، آپ جلوس نکالتے ہیں 4-6 گھنٹے، پھر گھر چلے جاتے ہیں، اگلے دن پھر آتے ہیں. اصل کام ہوتا ہے تحریکوں میں تسلسل. تو پی ٹی آئی کا جو مسئلہ ہے کیونکہ گرینڈ ایونٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک لاؤ لشکر لانا چاہتے ہیں، تو بھائی وہ اس وقت میرے خیال میں ماضی میں بھی کامیاب نہیں ہوا اور وہ اس مرتبہ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ آپ اپنے خلاف اضافہ کر لیں گے تو جو پھر ایک دوسری حکمت عملی ہوتی ہے کہ آپ جلوس کریں، جلسہ کریں، آپ احتجاج کریں، سڑک بند کریں 2-4 گھنٹے کو، وہ تو ممکن ہے. مجھے یاد ہے MRT کے دور میں ہم کراچی میں اردو آرٹ کالج سے نکلتے تھے، مطلب ماشاء اللہ دور ہوتا تھا، لڑکوں کی 2-4 ٹولیاں نکلی، فرسکو چوک پہ جمع ہوئے، کوئی جھنڈا کچھ نہیں ہوتا تھا، ایک دم کھولتے تھے، 300 لڑکے جمع ہوئے، آپ نے احتجاج کی اور غائب ہو گئے. تو اس میں کوشش یہ ہوتی تھی کہ کم سے کم قربانی دیں اور بڑا سے بڑا امپیکٹ لے کر آئیں. کیونکہ سیاست میں قربانی کی نہیں ہوتی، صحیح فیصلے کی ہوتی ہے، امپیکٹ کی ہوتی ہے نا. یہ حکمت عملی ان کو ریویو کرنا چاہیے کہ کوئی ڈرامیٹک چیزوں سے آپ نہیں جیت سکتے. بالکل احتجاج کی ایک جو سمبولک ویلیو ہے آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ امپورٹنٹ ہے، نہ کہ ملک کو بند کر دینا. بیسٹ سینیریو یہی ہوگا کہ تصادم نہ ہو، کیونکہ اس سے نہ صرف پی ٹی آئی اور حکومت کا بلکہ پاکستان کا نقصان ہے. بہت شکریہ عامر الیاس رانا صاحب، عامر ضیاء صاحب موجود تھے. بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ناظرین، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.